محترم ناظرین السلام علیکم۔ کلاس روم طلبہ اور طالبات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں پرنسپل صاحب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ پرنسپل صاحب نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک صاحب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ ہمارے کالج کے وزٹنگ پروفیسر انصاری صاحب ہیں۔ آپ مفکر، دانشور اور کئی کتابوں کے منصف ہیں۔ یہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ گر اور ہنر بتائیں گے۔ ان کے کئی لیکچرز ہوں گے۔ جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹنگ ہوں وہ ان کے لیکچر میں باقاعدگی سے شریک ہوں۔ امید ہے انہیں ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں کچھ اسباق۔ سبق نمبر 1۔ کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلبہ کی نظریں کبھی پروفیسر صاحب کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ پروفیسر صاحب کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سوال تھا ہی ایسا۔ وزٹنگ پروفیسر انصاری صاحب نے ہال میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی تھی۔ پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے۔ کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا، اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلبہ نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ پروفیسر صاحب نے گہری نظروں سے طلبہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ہی اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی۔ اب اوپر والی لکیر کے سامنے یہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ وہ یہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسرے کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے۔ دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے، اور اس نے اس سے بہترین نتائج بھی حاصل کر لیے ہیں۔ سبق نمبر 2۔ دوسرے دن کلاس میں داخل ہوتے ہی پروفیسر انصاری صاحب نے بلیک بورڈ پر ایک بہت بڑا سا سفید کاغذ چپساں کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سفید کاغذ کے درمیان میں مارکر سے ایک سیاہ نقطہ ڈالا۔ پھر اپنا رخ کلاس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے ہی یک زبان ہو کر کہا، ایک سیاہ نقطہ۔ طالب علم تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ سر بھی کمال کرتے ہیں، کل لکیر کھینچی تھی، آج نقطہ بنا دیا۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے، اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور پوری آب و تاب کے ساتھ تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تمہیں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ زندگی میں کیے گئے لاتعداد اچھے کام سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ کوئی غلطی یا خرابی محض ایک چھوٹے سے نقطے کی مانند ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتی ہے، لیکن اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی اچھائیوں پر آپ کی کوئی ایک کوتاہی یا کسی ایک غلطی کا ایک سیاہ نقطہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو آدھا گلاس پانی کا بھر کر اگر 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو کم از کم 80% یہی کہیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے، اور 20% کہیں گے کہ آدھا گلاس پانی ہے۔ دونوں صورتوں میں بظاہر فرق کچھ نہیں پڑتا، لیکن در حقیقت یہ دو قسم کے انداز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ جن لوگوں کا انداز فکر منفی ہوتا ہے وہ صرف منفی رخ سے چیزوں کو دیکھتے، جبکہ مثبت ذہن کے لوگ ہر چیز میں خیر تلاش کر لیتے ہیں۔ ہماری زندگی کے معاملات میں لوگوں کے رد عمل گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے جیسے روایتی جملے ہمیں ہمیشہ دو راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں۔ یہ دو راہی فیصلہ لینے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس صورتحال میں صرف
نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ مستقبل میں بھی کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی راہ چنیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ سبق نمبر 3۔ تیسرے دن پروفیسر صاحب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا۔ انہوں نے وہ گلاس بلند کر دیا تاکہ تمام طلبہ اسے دیکھ لیں۔ سر، کیا آپ وہی فلسفانہ انداز سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا؟ ایک طالب علم نے جملہ کستے ہوئے کہا۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ 50 گرام، 100 گرام، 125 گرام؟ سب اپنے اپنے انداز سے جواب دینے لگے۔ میں خود صحیح وزن نہیں بتا سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لوں، پروفیسر صاحب نے کہا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے اسی طرح اٹھائے رکھوں؟ کچھ نہیں ہوگا، طالب علموں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ، اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک یوں ہی اٹھائے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا۔ طلبہ میں سے ایک نے جواب دیا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ پروفیسر صاحب نے تائیدی لہجے میں کہا، اب یہ بتاؤ، اگر میں اس گلاس کو دن بھر اسی طرح تھامے رکھوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بازو شل ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم نے کہا، آپ کا پٹھا اکڑ سکتا ہے۔ اور ایک اور طالب علم بولا، آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو ہسپتال لازمی جانا پڑے گا۔ ایک طالب علم نے جملہ کسا اور پوری کلاس کہکے لگانے لگی۔ بہت اچھا، پروفیسر بھی ہنستے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، لیکن اس دوران کیا گلاس کا وزن تبدیل کیا؟ نہیں، طالب علموں نے جواب دیا۔ تو پھر بازو میں درد اور پٹھا اکڑنے کا سبب کیا تھا؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ طالب علم چکرا گئے۔ کلاس کا بہت دیر تک اٹھائے رکھنا بہتر ہوگا کہ آپ گلاس نیچے رکھ دیں۔ ایک طالب علم نے کہا، بالکل صحیح، استاد نے کہا، ہماری زندگی کے مسائل بھی کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ذہن پر چند منٹ سوار رکھیں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں۔ انہیں زیادہ دیر تک سوچتے رہیں تو وہ آپ کے لیے سر کا درد بن جائیں گے۔ انہیں اور زیادہ دیر تک تھامے رہیں تو وہ آپ کو فالج زدہ کر دیں گے۔ آپ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ دیکھیے، اپنی زندگی کے چیلنجز، مسائل کے بارے میں سوچنا یقیناً اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر سونے سے پہلے ان مسائل کو ذہن سے اتار دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ کسی قسم کے ذہنی تناؤ میں مبتلا نہیں رہیں گے۔ اگلی صبح آپ تر و تازہ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہوں گے اور اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی ایشو، کسی بھی چیلنج کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں گے۔ لہٰذا گلاس کو، یعنی مسائل پر غیر ضروری سوچ و بچار کو نیچے رکھنا یاد رکھیں۔ سبق نمبر 4۔ پروفیسر صاحب نے کہا، کل ہر ایک طالب علم پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلا اور ٹماٹر ساتھ لائے۔ جب طلبہ تھیلا اور ٹماٹر لے آئے تو پروفیسر صاحب نے کہا، آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کے نام پر جسے آپ نے اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا، ایک ٹماٹر چن لیں اور اس پر اس فرد کا نام لکھیں اور تاریخ لکھ کر اسے اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالتے جائیں۔ سب نے ایک ایک کر کے یہی عمل کیا۔ پروفیسر صاحب نے کلاس روم پر نظر ڈالی تو دیکھا بعض طالب علموں کے تھیلے خاصے بھاری ہو گئے۔ پھر پروفیسر صاحب نے سب طالب علموں سے کہا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ سب ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھریں۔ رات کو سوتے وقت اسے اپنے بیڈ کے سرہانے پر رکھیں۔ جب کام کر رہے ہوں تو اسے اپنی میز کے برابر میں رکھیں۔ کل ہفتہ، پرسوں اتوار ہے، آپ کی چھٹی ہے۔ پیر کے روز آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں آپ نے ان سے کیا سیکھا۔ پیر کے دن سب طالب علم آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سب نے بتایا کہ اس تھیلے کو ساتھ گھسیٹتے گھسیٹتے پھرنا ایک آزار ہو گیا۔ قدرتی طور پر ٹماٹروں کی حالت خراب ہونے لگی، وہ پلپلے اور بدبودار ہو گئے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اس ایکسرسائز سے کیا سبق سیکھا؟ سب طلبہ و طالبات خاموش رہے۔ اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا، روحانی طور پر ہم اپنے پر
کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن دوسرے کو معاف کر کے ہم خود پر اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں، اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلاتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن میں بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے۔ سبق نمبر 5، آج ہم نہیں پڑھیں گے، پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارے طلباء حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آپ دو دن ٹماٹروں کا تھیلا اٹھائے تھک گئے ہوں گے، اس لیے آج آپ کے لیے دودھ بسکٹ میری طرف سے ہیں۔ اسی دوران لیکچر ہال میں کالج کا چپڑاسی داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کے 2 بڑے سے جگ تھے، ساتھ ہی بہت سے کپ تھے، پورسلین کے کپ، پلاسٹک کے کپ، شیشے کے کپ۔ ان میں سے بعض سادہ سے کپ بھی تھے اور بعض نہایت قیمتی، خوبصورت اور نفیس تھے۔ پروفیسر صاحب نے تمام طالب علموں سے کہا کہ سب اپنی مدد آپ کے تحت وہ گرما گرم دودھ آپ خود لے لیں۔ جب تمام طالب علموں نے اپنے دودھ کے کپ ہاتھوں میں لیے تو پروفیسر صاحب گویا ہوئے۔ آپ لوگ غور کریں، تمام نفیس، قیمتی اور دیکھنے میں حسین کپ اٹھا لیے گئے ہیں، جبکہ سادہ اور سستے کپوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ یوں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب سر؟ ایک طالب علم نے پوچھا۔ گو یہ عام سی بات ہے کہ آپ اپنے لیے سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن یہی سوچ آپ کے کئی مسائل اور ذہنی دباؤ کی جڑ بھی ہے۔ سارے طالب علم چونک اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اچھی چیز کا انتخاب تو اعلیٰ ذوق کی علامت ہے، یہ مسائل کی جڑ کیسے ہو گیا؟ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب کو حقیقت میں جس چیز کی طلب تھی وہ دودھ تھا، نہ کہ کپ، لیکن آپ سب نے دانستہ طور پر بہتر کیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سب ایک دوسرے کے کپوں کو چور نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یاد رکھو، زندگی کا اصل حسن باطن سے پھوٹنے والی خوشیوں کی وجہ ہے۔ عالیشان بنگلہ، قیمتی گاڑی، دائیں بائیں ملازمین، دولت کی چمک دمک کی وجہ سے بننے والے دوست، یہ سب قیمتی کپ کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ان قیمتی کپ میں دودھ بدمزہ ہو تو کیا آپ اسے پی سکیں گے؟ اصل اہمیت زندگی، صحت اور آپ کے اعلیٰ کردار کی ہے۔ باقی سب کانچ کے بنے ہوئے نازک برتن ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے یہ برتن ٹوٹ جائیں گے یا ان میں کریک آ جائے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کی ظاہری چمک و دمک کی خاطر اپنے آپ کو مت گرائیں، بلکہ زندگی کے اصل جوہر کو ابھاریے۔ تمام تر توجہ صرف کپ پر مرکوز کرنے سے ہم اس میں موجود پستے باداموں والا دودھ یعنی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا کپوں کو اپنے ذہن کا بوجھ نہ بنائیں، اس کی بجائے لذیذ دودھ سے لطف اندوز ہوں۔ سبق نمبر 6، پروفیسر صاحب نے کلاس کا آغاز کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک پینسل نکالی اور تمام طلباء و طالبات کو دکھاتے ہوئے کہا، آج کا سبق آپ اس پینسل سے سیکھیں گے۔ پینسل میں 5 باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کے لیے جاننی بہت ضروری ہیں۔ وہ کیا سر؟ سب نے تجسس سے پوچھا۔ پہلی بات، یہ پینسل عمدہ اور عظیم کام کرنے کے قابل اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ خود کو کسی کے ہاتھ میں تھامے رکھنے کی اجازت دے دے۔ دوسری بات، ایک بہترین پینسل بننے کے لیے وہ بار بار تراشے جانے کے تکلیف دہ عمل سے گزرتی ہے۔ تیسری بات، وہ ان غلطیوں کو درست کرنے کی اہل رکھتی ہے جو اس سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھی بات، یہ پینسل کا سب سے اہم حصہ ہمیشہ وہ ہوگا جو اس کے اندر یعنی اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات، پینسل کو جس سطح پر بھی استعمال کیا جائے وہ لازمی اس پر اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں۔ اب اس پینسل کی جگہ آپ اپنے آپ کو لے لیں، آپ بھی عمدہ اور عظیم کام کرنے کے قابل اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ خود کو اپنے استاد
یا رہنما کے ہاتھوں میں تھامے رکھنے کی اجازت دے دیں۔ دوسری بات، آپ کو بار بار تراشنے کے تکلیف دہ عمر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مراحل دنیا میں زندگی کے مختلف مسائل کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک مضبوط فرد بننے کے لیے آپ کو ان مسائل کا اچھے طریقے سے سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ان غلطیوں کو درست کرنے کے قابل بنائیں جو آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھی بات، ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارے اندر ہمارا باطن ہے، ہمیں اسے کثافتوں اور علائشوں سے بچانا ہے۔ پانچویں بات، آپ جس سطح پر میں سے گزر جائیں، آپ اپنے نشان ضرور چھوڑ جائیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ اس دنیا کو آپ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ کوئی شے بھی فضول اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ سبق نمبر 7، پروفیسر صاحب نے کلاس میں داخل ہوتے ہی اپنے طالب علم پر نظر ڈالی اور کہا، آج میں تمہیں زندگی کا نہایت اہم سبق سکھانے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے ہمراہ کانچ کی ایک بہت بڑی برنی یعنی جار لائے۔ انہوں نے اس جار کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے بیگ سے ٹیبل ٹینس کی گیندیں نکال کر اس برنی میں ڈالنے لگے۔ تب تک ڈالتے رہے جب تک اس برنی میں ایک بھی گیند کی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب نے طالب علموں سے پوچھا، کیا یہ برنی پوری بھر گئی ہے؟ جی ہاں، طالب علموں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ پھر پروفیسر صاحب نے بیگ سے چھوٹے چھوٹے کنکر نکال کر اس برنی میں بھرنے شروع کر دیے۔ وہ دھیرے دھیرے برنی کو ہلاتے بھی جا رہے تھے۔ کافی سارے کنکر برنی میں جہاں جگہ خالی تھی سما گئے۔ پروفیسر صاحب نے پھر سوال کیا، کیا اب برنی بھر گئی ہے؟ طالب علموں نے ایک بار پھر کہا، ہاں۔ اب پروفیسر صاحب نے بیگ سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں سے ریت نکال کر دھیرے دھیرے اس برنی میں ڈالنی شروع کر دی۔ وہ ریت بھی اس برنی میں جہاں تک ممکن تھا بیٹھ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر طلباء اپنی نادانی پر ہنسنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر سوال کیا، اب یہ برنی پوری بھر گئی کیا؟ نہ، اب تو یہ پوری بھر گئی ہے سر، سبھی نے ایک آواز میں کہا۔ پروفیسر صاحب نے بیگ کے اندر سے جوس کے 2 ڈبے نکال کر جوس اس برنی میں ڈالا۔ جوس بھی ریت کے بیچ تھوڑی سی جگہ میں جذب ہو گیا۔ اب پروفیسر صاحب نہایت ہی گمبھیر آواز میں سمجھانا شروع کر دیا، اس کانچ کی برنی کو تم لوگ اپنی زندگی سمجھو۔ ٹیبل ٹینس کی گیندیں تمہاری زندگی کے سب سے اہم کام ہیں، مثلاً طرز معاشرت، حصول معاش، تعلیم و تربیت، خاندان، بیوی بچے، نوکری، صحت و تحفظ وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹے کنکر تمہاری عام ضروریات اور خواہشات ہیں، گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، موبائل، کمپیوٹر اور دیگر اسراف زندگی وغیرہ۔ اور ریت کا مطلب چھوٹی چھوٹی بیکار اور فضول باتیں، جھگڑے، آوارہ گردی، ہوائی قلعہ بنانا، ٹائم پاس کرنا، وقت کا ضیاع وغیرہ وغیرہ۔ اگر تم نے کانچ کی برنی میں سب سے پہلے ریت بھری ہوتی تو ٹیبل ٹینس کی گیند اور کنکر کے لیے جگہ ہی نہ بچتی، یا صرف کنکر بھر دیے ہوتے تو گیند نہیں بھر پاتے، ریت ضرور آ سکتی تھی۔ ٹھیک یہی طریقہ کار زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر تم فضول اور لامعنی چیزوں کے پیچھے پڑے رہو گے اور اپنی زندگی کے اسی چکر میں ختم کر دو گے تو تمہارے پاس اہم باتوں کے لیے وقت بالکل بھی نہیں رہے گا۔ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک اہم ترین سبق ہے۔ اب یہ تم خود طے کر لو کہ تمہیں اپنے کانچ کا برنی کس طرح بھرنی ہے۔ طالب علم بڑے غور سے پروفیسر صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک طالب علم نے پوچھا، سر، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جوس کے 2 ڈبے کیا ہیں؟ پروفیسر صاحب مسکرائے اور بولے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک کسی نے یہ سوال کیوں نہیں کیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اور کس قدر ہی کامیابیاں کیوں نہ سمیٹ رہے ہوں، لیکن اپنے گھر والوں، دوستوں کے ساتھ تعلق کی مٹھاس کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ سبق نمبر 8، آج لیکچر کا آخری دن تھا۔ کلاس روم کے طلباء میں چہ مگوئیاں جاری تھیں۔ اتنے میں پروفیسر صاحب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ کلاس روم کی بنبناہٹ آہستہ آہستہ گہری خاموشی میں بدلنے لگی۔
دیکھا کہ پروفیسر صاحب کے پیچھے ایک غبارے والا ڈھیر سارے سرخ رنگ کے کلاس روم میں داخل ہو رہا ہے۔ پروفیسر صاحب کے اشارے پر غبارے والے نے ایک ایک کر کے سارے غبارے طلبہ میں تقسیم کر دیے تھے۔ سر، آج تو ویلنٹائن ڈے نہیں ہے۔ ایک طالب علم نے جملہ کسا۔ سر، کیا آپ کی سالگرہ ہے؟ ایک اور طالب علم بولا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میں سے ہر ایک کو مارکر کا استعمال کرتے ہوئے ان غباروں پر اپنا نام لکھنا ہے۔ سب نے پروفیسر کے کہنے پر نام لکھ دیے۔ اس کے بعد تمام غبارے جمع کر کے دوسرے کمرے میں ڈال دیے گئے۔ اب پروفیسر نے تمام طالب علموں سے کہا، اب سب غباروں والے کمرے میں جائیں اور اپنے اپنے نام والا غبارہ تلاش کریں۔ دھیان رہے کوئی غبارہ نہ پھٹے، اور آپ سب کے پاس 5 منٹ ہیں۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے، دوسرے کو دھکیلتے ہوئے اپنے نام کا غبارہ تلاش کرنے لگا۔ ایک افراتفری کا سامان تھا۔ سارے غبارے ایک ہی رنگ کے تھے۔ 5 منٹ تک کوئی اپنے نام والا غبارہ تلاش نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر انصاری صاحب نے کہا، اب آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، کوئی بھی غبارہ پکڑ لیں اور ان کے نام والے شخص کو دے دیں۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تمام افراد کے پاس اپنے اپنے نام والے غبارے تھے۔ پروفیسر انصاری صاحب کلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کر رہا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھو، ہماری خوشی دوسروں کی خوشی میں پنہاں ہے۔ ان کو ان کی خوشی دے دیں تو آپ کو آپ کی خوشی مل جائے گی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔